درس فکر کے حوالے سے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک ضرور کیجیے تاکہ اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز آپ کو موصول ہو سکیں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل درس فکر المرتجز، اور ایک دفعہ پھر ہم موجود ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ درس فکر کے حوالے سے سلطان الفقراء مخدوم سید محمد مرتجز بخاری کے ساتھ، اور ہم بہت ممنون ہیں آپ کے مخدوم صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک الحمدللہ۔ اچھا مخدوم صاحب، پچھلی آپ کی تقریر میں ایک لفظ سامنے آیا، خرقہ، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا معنی کیا ہے اور اس کی وضاحت فرما دیجئے تاکہ اس کے حوالے سے باقی تمام موضوعات کلیئر ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرقے کا سوال کر کے آپ نے ایک بہت سے لوگوں کی مشکل آسان کر دی ہے، کیونکہ جب ہم پڑھتے تھے کالج میں تو یہ لفظ ہم سنتے تھے، خرقہ۔ مولانا روم کے اشعار میں بھی، ڈاکٹر اقبال کے اشعار میں بھی ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جبہ ہے جو جناب رسول خدا کا، جبے کی حد تک ہم جان گئے۔ لیکن جب فقر میں آئے تو یہاں میں معلوم ہوا کہ خرقہ موجودات کا پہناوا ہے۔ خرقہ پورے موجودات کا پہناوا ہے، اور خرقے کا ایمان ستاریت ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم کہتے ہیں یا ستارو تو یہ ستاریت ایک پوری حقیقت ہے جو موجودات پہ محیط ہے۔ سب سے پہلے جو سامنے آیا وہ خرقہ بحر الحیات تھا، جو شجر طوبہ سے تیار کر کے جناب رسول خدا کے لیے تیار فرمایا گیا، بسم اللہ۔ کیونکہ بشری لبادے میں انہوں نے تشریف لانا تھا، تو بشر کے لیے، ایک عام انسان کے لیے 7 گز کا جبہ یا اس کا پہناوا ہوتا ہے، 7 گز کا۔ تو اسی خرقہ بحر الحیات اس لیے کہتے ہیں کہ اسی جبے کے 7 گز پہ، یہ گز جو ہے اب وہ گز نہ سمجھیں، جس طرح اللہ فرماتے ہیں زینوا لباس تقوی، کہ تقوی کا لباس پہنو۔ اب تقوی کوئی کپڑے کا لباس تو نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنے من میں جو سچائی اور صداقت کا موجود ہوتا ہے، جو انسان کی کیفیات سے نظر آتا ہے، تو اس کو لباس تقوی کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ جس طرح رات کو لباس کہا گیا ہے، اب رات کوئی کپڑا تو نہیں ہے، لیکن تقوی کی طرح رات کو بھی لباس فرمایا گیا ہے۔ تو یہ لباس 7 گز کا اس لیے ہے کہ اس سے 7 زمینیں، 7 آسمان، 7 رنگ اور 7 پہ اس کائنات کو وضع فرمایا گیا۔ تو اب یہ خرقہ جو ہے پوری کائنات اور پورے موجودات کو گھیرے ہوئے، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ پہناوا ہے، یعنی آپ مجھے دیکھیں گے، کہیں گے جی یہ مخدوم مرتجز شاہ بیٹھے ہیں، میں آپ کو دیکھوں گا تو آپ کا نام لوں گا۔ جو ہماری شکل ہے، جو ہمارا چمڑا ہے، یہ پہناوا ہے۔ جس طرح ہم گلاب کے پھول کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ گلاب کا پھول ہے، یہ چنبیلی کا پھول ہے، تو ان کی جو بناوٹ عطا کی گئی ہے، اس کو جو لباس عطا کیا گیا ہے، اس کو جو شکل عطا کی گئی ہے، وہ جو ہے وہ خرقہ ہے۔ اور ستاریت اس کا ایمان ہے، ستاریت ہی اس کا ایمان ہے۔ تو اس لیے فقر میں خرقہ جو ہوتا ہے یہ کتاب مبین کا الفابیٹ بھی ہے۔ جس طرح میں آپ کو بتاؤں الفابیٹ ہوتے ہیں ABC انگلش پڑھنے کے لیے، عربی پڑھنے کے لیے الف ب ہوتا ہے، اردو پڑھنے کے لیے الف ب، فارسی کے لیے۔ باتوں میں بات آ گئی تو یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے عربی زبان میں قرآن کو اتارا، تو یہ عام بات نہیں ہے، یہ بہت خاص بات ہے، کیونکہ یہ عربی کے جو الفابیٹ ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام نے تعلیم فرمائے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کشتی کے اوپر جو علم تھا اس کو الف قرار دیا، جو کشتی تھی اس کو بے، نقطوں سے تے سے علیحدہ کیا گیا۔ پھر جیم، ہا، خا، یہ مرغابی کے مونوگرام ہیں جو لکیروں میں ڈال گئے۔ کاف گاف دیکھیں، کاف دیکھیں، یہ کونچ کے لمبی گردن والے۔ اسی طرح آپ جس کو بھی دیکھیں گے یہ فطرت اور نیچر سے اخذ کیے گئے، یا توئے زوئے دیکھیں،
یہ وہ سپی والے کیڑے ہیں، خولدار کیڑے ہیں، بالکل جن کے پیچھے وہ گول سا خول ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں دال دیکھیں، ریت دیکھیں، یہ نون دیکھیں، ڈولفن مچھلی کے یہ وہ ہے، لام دیکھیں، یہ سانپ مچھلی کا مونوگرام ہے. اور انگلش کے جو الفابیٹ ہے یہ ایک لڑکا اور لڑکی کی جمناسٹک ڈانس سے لیے گئے اسکیچ ہیں، اور ان کے مونوگرام ہیں، لکیریں ہیں. اے دیکھیں کہ لڑکے کا وہ دھاڑ ہے، نیچے والی 2 ٹانگیں ہیں، اور لڑکی اس کے درمیان میں لیٹی ہوئی ہے زمین پر. بی سینے کا ابھار ہے. سی دیکھیں. ڈی دیکھیں کہ ایک بائیں گلے میں ہے اور اس طرح وہ سرکل بنا رہی ہے پاؤں کے ساتھ. اس طرح پی دیکھیں کہ وہ سینے کے اوپر اس کی ٹانگیں جا رہی ہیں. ایچ دیکھیں کہ جو ہے درمیان میں انہوں نے ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، کمر میں ہاتھ ہے. اس طرح اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو انگلش کی جتنے الفابیٹ ہیں یہ جمناسٹک ڈانس کے اسکیچوں کے مونوگرام ہیں جو لکیروں میں ڈال چکے ہیں. بالکل. تو بات ہو رہی تھی خرقے کی. بسم اللہ. تو خرقہ جو ہے یہ بھی موجودات کا پہناوا ہے، اور یہ فقر میں جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ الفابیٹ کی بات کی ہے، تو کتاب مبین میں نے 20 سال فقر میں پہاڑوں میں بی اے کے بعد ریاضت کی ہے، تو میں صرف 4-5 الفابیٹ کتاب مبین تک پہنچ سکا. پہلا الفابیٹ ہے کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک وجود ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، اور یہ خرقہ. اس سے کتاب مبین پڑھتے ہیں. مبین کہتے ہیں واضح کو، سامنے کھلی ہوئی جو نظر آئے. اور کتاب مبین کی تمام کائنات پہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کتاب مبین کی آیات ہے. لفظ آیت کا اگر قرآن میں آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے اس میں کشتیاں بھی شامل ہیں، اس میں دن رات کا تغیر تبدل بھی شامل ہے. یہ الحجر و آیاتنا والشجر و سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ نے آیاتیں، اور اس کے لیے لفظ فرمایا ہے کہ دیکھو راہ علم تارا کہوا، راہ کہتے ہیں دیکھ رہے، انظر الی السماء، نظر کرو. تو یہ وہ کتابیں ہیں جو بکھری ہوئی ہیں، بلکہ ایک جگہ پہ اللہ پاک فرما دیا کہ وما من غیبت، کوئی ایسا غیب نہیں ہے زمین و آسمان کا جو اس کتاب مبین میں نہ ہو. تو یہ خرقہ جب ہم نام پوچھتے ہیں یہ کون ہے جی، کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، سید ہے، نام مرتجیز ہے، بلوچ شریف ضلع ڈیرہ اسمیل کے رہنے والا ہے، تو ہم اس کی بنیاد پوچھتے ہیں. جب ساداتی پوچھتے ہیں، قوم پوچھتے ہیں، تو بنیاد پوچھتے ہیں کہ یہ نکلا کہاں سے. جب نام پوچھتے ہیں تو ہم اس کا وجود پوچھتے ہیں. جب ہم اس کا شہر پوچھتے ہیں تو ہم اس کا موجود پوچھتے ہیں. تو اس لیے کیونکہ تمام فقراء کے سارے سلسلے جو ہے یہ حضرت علی علیہ السلام پہ جا کر منتهی ہوگی. کوئی امام حسین سے جعفر طیار کے ذریعے، کوئی خواجہ حسن بصری کے ذریعے، جتنے بھی سلسلے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی ذات سے شروع ہوتے ہیں. تو جب ہم علی پاک کو دیکھتے ہیں تو ان کا وجود جو ہے، ان کی جو بنیاد ہے وہ من اللہ ہے، ان کا وجود جو ہے ولی اللہ ہے، اور ان کا موجود محمد الرسول اللہ ہے، اور علی کا کمال لا الہ ہے. تو خرقہ جو ہے، خرقہ موجودات کا پہناوا ہے جس کا ایمان ستاریت ہے، اور یہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. خرقہ جو ہے لباس کو کہتے ہیں. جی ماشاءاللہ مخدوم صاحب، بہت اعلیٰ وضاحت کی آپ نے. ایک اور چیز، اکثر ہم بہت سارے درباروں پر جانا ہوتا ہے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لکڑیاں روشن کی جا رہی ہیں، آگ لگائی جا رہی ہے انہیں، اور وہ اس کو بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے. مچ اس کو کہتے ہیں. تو اس لفظ کی وضاحت کریں اور مچ کے حوالے سے کچھ اپنے تجربات کی روشنی میں بتائیں ہمیں. جی 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 یہ بھی فقر سے ریلیٹڈ ایک بہت، کیونکہ فقر موجودات کو گھیرے ہوئے ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جتنے بھی مذاہب آپ پڑھیں گے ان کی اصل جو ہے یہی فقر پہ جا کر روحانیت جس میں آتی ہے. اور اس میں مچ جو ہے دیکھیں فاطمہ، بسم اللہ، مچ کی موجد جناب سید فاطمہ ہے. اس لفظ پہ اگر فاطمہ کے لفظ پہ آپ غور کریں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ آگ کی کریٹر ہے. کریٹر تو خدا کی ذات ہے، انوینٹر ضرور کو. مچ آگ کا الہ ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا روحانی مچ ہے. سورہ واقعہ پڑھ،
اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ آگ دیکھی ہے جسے تم روشن کرتے ہو؟ ارأیتم النار التی، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ آگ ہے جس کے شجرے کا میں منشی ہوں، نانو منشی ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے وفیہا تذکرۃ والمتاع للمکوین، ذکر نہیں تذکرہ، تذکرہ، اس میں میرا تذکرہ بھی ہے اور مکوین کا، قوی لوگوں کا خزانہ بھی اس میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب ہم بائبل پڑھتے ہیں جس کی قرآن نے کئی مقامات پہ تصدیق کی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب آ رہے تھے اپنی بیوی کو لے کر واپس، تو انہوں نے پہاڑ پہ ایک آگ کو دیکھا، آگ کو دیکھا، تو انہوں نے بیوی سے کہا کہ تم ٹھہرو، میں جاتا ہوں وہاں سے انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ سردی میں ہم یہاں آگ جلا کر بیٹھیں گے۔ اور جب حضرت موسیٰ نزدیک گئے تو آواز آئی، نودی آئی، ندا آئی کہ اے موسیٰ اخلقا نالکا، اے موسیٰ جوتے دور اتار کر آ، کیونکہ یہ عام آگ نہیں بلکہ یہ مقدس میدان ہے، توی کا ماچ ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کیسی مقدس آگ تھی جس سے خدا بول رہا تھا۔ واہ، آواز آتی ہے، موسیٰ فرماتا ہے آپ کون ہیں؟ آواز آتی ہے انی انا ربک، میں تیرا پروردگار ہوں۔ بے شک، تو آپ دیکھیں ہدایت موسیٰ کو عیش سے، آگ کے مچ سے نبوت مل رہی ہے، سبحان، امامت مل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فقر میں پھر یہ کیوں اس کی اہمیت نہ ہو؟ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں مچ جل رہا تھا وہاں خدا پاک بیٹھے تھے، سبحان اللہ، جہاں مچ جل رہا تھا وہاں اللہ کی آواز آ رہی، سبحان اللہ، جہاں یہ آگ روشن کیے ہوئے تھے وہ ان سے نبوتیں مل رہی، واہ، اس مچ سے رسالتوں کے فیصلے ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو چونکہ فقر کا تعلق ڈائریکٹ خدا کی کبریائی سے ہے اور خدا کی کبریائی کی عطا ولایت ہے، تو ولایت اور روحانیت کا جہاں تعلق ہوگا وہاں اس مچ کی کوئی مجھے مذہب بتائے